السلام علیکم، میں ہوں قمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ کیسے ہیں پیارے اور محترم ناظرین؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آباد رکھے۔ چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، میرے چینل نورنگ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے۔ اس کے پریس کرنے سے میری مزید آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک مل سکیں گی۔ پیارے اور محترم ناظرین، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات عبادت میں گزارے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ کا پورا زمانہ عبادت میں گزارا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منشور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایت ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ عمریں ہوتی تھیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو وہ عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو اس پر رکش آیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل چھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایت کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اس کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔